بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارک ہو۔ آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور آج نئے سال کے پہلے دن وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور اس اجلاس کی خبریں آپ تک آ گئی ہیں، لیکن آج بھی ذکر ہو رہا ہے اڑان پاکستان پروگرام کا۔ کل بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ پاکستان کو بہت اوپر لے کے جائے گا، آج پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اور ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کل اڑان پاکستان کے بارے میں کچھ کہا۔ وہ کہتے ہیں جی اڑان پاکستان پروگرام ملک کو معاشی خود مختاری کی طرف لے جانے کا سنگ میل ہے، زراعت، توانائی اور برآمدات کے شعبوں میں یہ منصوبہ ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مضبوط اور خوشحال پاکستان کی جانب گامزن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جو کہ ترقی کی منازل طے کرنے والی کسی بھی قوم کے پر ہوتے ہیں، ونگز ہوتے ہیں، تو ونگز کے بغیر آپ کیسے اڑیں گے؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں ہم خواجہ آصف صاحب سے۔ خواجہ صاحب، یہ کانسیپٹ تو بہت اچھا ہے اڑان پاکستان، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو بے پر کی نہیں اڑا رہے آپ؟ ہاں میر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ کی قوم کے لیے مبارک ہو۔ اچھی جو ہے وہ اس سال میں جو ہے خبریں آئیں، ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد و نصرت فرمائے جو ہے اس سال میں۔ میر صاحب، یہ جو آپ نے کل جو پروگرام لانچ ہوا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بڑا بیسک انگریڈینٹ ہے ترقی کے لیے۔ لیکن باوجود انسٹیبلٹی کے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اشاریے ہیں پچھلے 8-10 مہینے میں پاکستان میں امپروو ہوئے ہیں۔ میں باری باری آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں لیکن ریپیٹیشن ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ لیکن آپ آج کی بات کریں نا، 1 جنوری 2025، میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آج ڈیزل اور تیل مہنگا ہو گیا، بشک تھوڑا سا ہوا لیکن ہو گیا۔ بڑی مائنر سا فرق پڑا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹس تو جیسے جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلکچویشن ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنی پڑیں گی جی، کیونکہ یہ سارا قیمت جو خرید ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنے پہ خرید رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں پچھلے 7-8 مہینے میں خصوصاً گرمیوں کے اندر جو ہے جس طرح کی ایک اضطراب تھا مہنگائی کی وجہ سے اور وجوہات کی، وہ اضطراب میں کمی میں نہیں کہتا کہ ایلیمنیٹ ہو گیا، کمی واقع ہوئی ہے۔ میں ایک اور بڑی انڈیکیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ منتھ ٹو منتھ جو ہے کمپیئر کریں 2023 اور 2024 کو، ہماری جو ریمیٹنسز ہے پاکستانیوں نے باہر سے بیرون پاکستان، خصوصاً گلف کے جو ملک ہیں عرب گلف کے، وہ بلکہ ساری جگہ جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ انہوں نے ملک میں پیسے زیادہ بھیجے ہیں۔ بیرون پاکستانی جو ہمارا ایک تقریباً 1 کروڑ پاکستانی بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ان کا بھی اعتماد جو ہے نا، تو دراصل آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک اپیل کی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے، آپ سیاست میں اس کو گھسیٹ رہے ہیں، میں اکانومی میں رہنا چاہتا ہوں۔ نہیں تو آپ کا مقصد نظر آ رہا ہے نا مجھے صاف۔ میں مقصد تسی اپنے آپ ہی زیوم کر لیں مقصد جڑا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف ناکام ہو گئی؟ میں دیکھیں میں ایک پازیٹیوٹی لانا چاہتا ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک۔ آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے میرا جاری رہے لوگوں کے ساتھ جو ہے۔ نہیں، کل ویسے اڑان پاکستان پروگرام میں کے پی کے گورنمنٹ کا نمائندے مزمل اسلم صاحب آئے، بڑی اچھی بات۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سب کا ملک ہے، تو اس طرح میر صاحب اور بھی حالات جو ہیں باوجود اس بات کے جو آپ نے بات کی ہے، میں اسی بات سے لیڈ لے رہا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود جو ہے وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، انڈیکیشنز جو ہے نا بہتر ہیں، مکمل نہیں لیکن انڈیکیٹرز جو ہے نا آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ آپ کا میسیولی نیچے آیا ہے، ہاں یہ بات بہت اچھی ہے، میسیولی نیچے آیا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اب انویسٹمنٹ کے لیے پیسے اویلیبل ہوں گے، سستے ریٹ کے اوپر اویلیبل ہوں گے۔ آپ کی انفلیشن جو ہے
38-39 کے اوپر تھی، وہ 4 پہ آ گئی ہے، یہ پونے 4 پہ آ گئی ہے انفلیشن جو ہے. یہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر یہ سیاسی استحکام بھی اگر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا اچیو پاکستان کر سکتا ہے. کہ باوجود ایک سیاسی عدم استحکام کے اگر پاکستان میں یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، حکومت جو ہے وہ کامیابی کا سفر جو ہے اس نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور اس کے تمام تر شواہد موجود ہیں. تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سیاسی جنگ کے اندر جو ہے نا بعض چیزیں جو ہے نا وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہونی چاہیے تمام فریقین کے لیے. مثلا کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے تو یہ ترسیلات زر جو ہے ان کو روکنا جو ہے وہ تو ملک کو نقصان پہنچے گا. آپ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی فریق جو ہے ملک کو نقصان پہنچائے تو وہ کوئی اچھا راستہ تو نہیں ہے. بالکل. یعنی اگر آپ ملک کی بہتری کی بجائے آپ سیاسی لڑائی سیاست میں لڑیں نا، بالکل لڑیں سیاست. اچھا لیکن سٹیبلٹی کا تعلق صرف سیاسی کشیدگی میں کمی سے نہیں ہے، بلکہ جو سٹیبلٹی ہے اس کا تعلق لا اینڈ آرڈر سے بھی ہے. تو کیونکہ آپ وزیر دفاع بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ سال 2024 میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. پچھلے 8-10 سال میں اتنے زیادہ حملے نہیں ہوئے، اور یہ آپ اس کو ڈنائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے خود آپ کو دیکھا ہے. آپ وزیر اعظم صاحب بار بار آپ فوجی افسران اور جوانوں کے جو جنازے ہیں ان میں آپ نے شرکت کی ہے. تو یہ جو حملے بڑے ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جو لوگ یہاں پہ لا کے بسائے گئے، اب اس وقت کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا فیصلہ تھا، لیکن میں تو اس فیصلے کا نہیں گواہ ہوں نا، میں تو موجود تھا ادھر. اسمبلی کے اندر یہ بریفنگ دی گئی کہ یہ بڑی اچھی بات. اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے؟ ہم اپوزیشن میں تھے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے بھی ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے انکار نہیں کیا. وہاں پہ اگر لوگ بولے ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے بولے ہیں، انہوں نے سوالات کیے، انہوں نے کوئی ریزرویشن اپنے شو کی. مجھے یاد ہے کہ محسن داؤد صاحب وہاں پہ بولے، پھر ان کا بولنا بند کر دیا گیا اس میٹنگ کے اندر. تو وہ لوگ دکھی ہیں ان لوگوں سے. یہ طالبان نے ان پہ ظلم کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے جو فارمر ٹرائبل ایریا کے جو لوگ تھے. اب وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. خود عمران خان صاحب جو ہے آن ریکارڈ ہیں کہ کچھ 40 ہزار لوگ واپس آئیں گے، اور اس میں سے 6-7 آئیں گے. اس وقت کہا انہوں نے، پھر آئے نا. وہ محمود خان بھی آیا، مسلم خان بھی آیا، سارے آئے. نہیں محمود خان اور مسلم خان کو آپ کی جو اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ کورٹس تھیں انہوں نے سزائے موت دی تھی. ان کی سزائے موت جو ہے وہ وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن پہ صدر عارف علوی صاحب نے معاف کی اور ان کو ریلیز کیا گیا. نہیں یہ باجوہ نہیں یہ باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. جو باجوہ صاحب نے یہ سارا کام یا فیض صاحب نے یہ سارا کام اس وقت کیا جب عمران خان صاحب حکمران تھے. بالکل، یہ بات اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور یہ لوگ جو ہیں، اب یہ لوگ کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ کے پی میں سب سے زیادہ خون ریزی ہو رہی ہے. جانے تو پاکستانیوں کی جا رہی ہے نا جی. فوجی جوان جو ہے جنازے اٹھا رہے ہیں. ہم ارتقاب نے صحیح کہا، روزانہ اٹھا رہے ہیں فوجیوں کے بھی، ایف سی کے بھی، سارے جو ہماری پیراملٹری یا ملٹری کے. اچھا خواجہ صاحب ایک چیز صرف سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کنفرنٹ کر رہا ہوں. اپریل مئی 2022 میں جب عمران خان کی حکومت چلی گئی تو اس کے بعد بھی مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہے. جب آپ کی حکومت آ گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور تھے. میرے پاس سارے ڈاکومنٹیشن موجود ہے. اور کالعدم ٹی ٹی پی نے سیز فائر کیا مئی 2022 میں، جو ستمبر تک چلتا رہا. اس دوران میں باجوہ صاحب جو ہیں وہ مانیٹر کر رہے تھے اور فیض صاحب کو انہوں نے بطور کور کمانڈر پشاور کابل بھیجا، بطور کور کمانڈر پشاور. وہاں جا کے انہوں نے افغان طالبان سے مذاکرات نہیں کیے، کالعدم ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سے مذاکرات کیے اور ان کو بہت ایکسپینسو قسم کے گفٹس بھی انہوں نے دیے. یہ جو پالیسی تھی، تو کبھی آپ کی حکومت نے پوچھا باجوہ صاحب سے اور فیض صاحب سے کہ یار یہ
دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو ڈیٹس میں نے آپ کی یہ اس انفارمیشن کے اوپر میں نے بھی ڈیٹس جو ہے میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کر کے جو ہے اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو تصویر کا ہے ان کی ہاتھ میں چائے کا کپ ہے وہ 2021 کی ہے وہ کب کی ہے اس کے بعد جو ہے جب فال آف کابل ہو گیا نہیں دیکھیں نہیں مچ لیٹر دین دیٹ اس وقت کی بات نہیں ہے مچ لیٹر دین دیٹ جس پر دور کی آپ بات کریں اس وقت میں وہاں پہ ہو کے آیا تھا میں گیا جانا بلاول صاحب نے تھا لیکن پھر آپ کو میں وہاں پہ گیا میری ان سے سب بات ہوئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں کیونکہ اس کا پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے میں اس کا گواہ ہوں میں نے ان کو کہا اس میں ملا عمر صاحب تھے ملا عمر صاحب کے بیٹے ملا یعقوب صاحب تھے وزیر دفاع تھے اس میں متقی صاحب تھے اس میں اپنا سراج الدین حقانی صاحب تھے اور یہ تین تو میں اپنا ملا شہری جو ان کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر وہ تھے پوری لیڈرشپ تھی میں تھا ٹی جی آئی تھے ہمارے ایمبیسڈر تھے اور صادق صاحب تھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امن یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے میں نے ان کو خود اپنے منہ سے میں ریپیٹ میں نے ان کو کہا جی کہ اگر آپ نے ان کو نہ روکا تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم روکیں پھر ہاں ٹھیک ہے تو بعد میں آپ گلہ نہ کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بسا دیں گے ہم ان کو جا کے کہیں اپنے ویسٹرن کسی پروونس کے اندر صوبے کے اندر جا کے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہاں سے واپس نہ آ جائیں گے وہ ہم سے 10 ارب روپیہ مانگ رہے تھے اس کا میں آپ کو یہ جو آپ نے جو بات کی ہے میں تو اس کا عینی گواہ ہوں نا اس لیے میں آپ کو 10 ارب روپیہ مانگ رہے تھے ہم نے کہا یہ کیا 10 ارب روپیہ ان کو بسانے کے لیے یہاں سے شفٹ کرنے کے لیے 10 ارب روپیہ ہم نے کہا جی ہم دے دیں آپ کو 10 ارب روپیہ اور کل وہ پھر انفلٹریٹ ہو کے واپس ادھر ہی آ جائیں تو کوئی گارنٹی ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اچھا میں ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے ریٹائر ہو چکے ہیں آپ ان کو آف دی ریکارڈ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ 2-3-4 گھنٹے کتنی گفتگو کی ہے اور کیا گفتگو کی ہے اس کا ٹون اور ٹینر کیا تھا اس کا خلاصہ پوچھ لیں میں نے بالکل بلنٹلی تو پھر اسی لیے پھر ستمبر 2022 میں ٹی ٹی پی نے سیز فائر ختم کر دیا نہیں اس وقت کوئی سیز فائر نہیں تھی سیز فائر تو ہوا کوئی سیز فائر نہیں تھی سب جال سازی تھی یہ سب جال سازی انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ جال سازی تھی وہ بالکل کاروائیاں جاری تھیں ان کی لوگ آ رہے تھے سب یہ بالکل جال سازی امیر صاحب پلیز میں ریکویسٹ کروں گا یو کریکٹ یور سیلف میں تو یہ بات کر رہا ہوں یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے سب سے پہلے جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے 2021 میں نے پھر وہ کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے گئے جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے نہیں وہ کہاں ہے یہ ہے کیا اس کی تصویریں ہیں وہاں پہ اچھا میں نے اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناءاللہ صاحب وہ وزیر داخلہ تھے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا جی رانا صاحب ذرا وہ کلپ چلا دیں عمران خان صاحب کے دور میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے جس کے نتیجے میں عدالتوں سے سزا یافتہ جو مجرم تھے مسلم خان جیسے ان کو چھوڑا بھی گیا تو وہ مذاکرات کا سلسلہ پھر آپ کی حکومت نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس پہ بھی ایک بند کمرے کا اجلاس ہوا یہ مذاکرات کا سلسلہ اب آپ جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جو ٹی ٹی پی والے ہیں طالبان ہیں وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ سارے جو ہے وہ نہ تو سارے اس بات پہ ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ کتابیں آ کے ہم جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ معافی دی جائے یا ہماری جو سزا ہے اس میں جو ہے وہ کمی لائی جائے کچھ ایسے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے ان کو واپس آنے کا موقع بھی ملنا چاہیے یہ یعنی کہ آپ کی بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ نے جا کے کابل میں ان کو کہا کہ جی آپ ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں آپ ضمانت دیں یہ واپس نہیں آئیں گے اور رانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ جی ان میں یونانیمیٹی نہیں تھی مختلف گروپ تھے کچھ مذاکرات پہ راضی تھے کچھ راضی نہیں تھے تو مذاکرات تو ہو رہے تھے نہیں مذاکرات میں ان کے ساتھ کوئی بات جنرل فیض صاحب بطور کور کمانڈر پشاور ایک 50 رکنی جرگہ لے کے گئے تھے اس میں جو لوگ شامل تھے میں آپ کی ان سے ملاقات کرا دوں گا جنرل فیض صاحب جو ہے بہت سی ایسی باتیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں وہ اپنے جو ان کے جب وہ پوری طاقت میں تھے پوری زور شور میں تھے اس وقت بہت سی ایسی باتیں کرتے تھے جن کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی بالکل صحیح یہ بات صحیح کر رہے ہیں نا ہاں
تو بس اس بحث میں جانے کی کہ چلیں ٹھیک ہے. یعنی ہمیں باجوہ صاحب نے میرا خیال ہے اور فیض صاحب نے اسمبلی میں جو کلوز ڈور میں ہوئی, کلوز ڈور کیا ہونی ہے, وہاں پہ 150-200 بندہ تھا اسمبلی کا ممبر, انہوں نے کہا جی کہ اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو واپس لے کے آئیں. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی ساری پارٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, وزیر بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہ 40 بندے 1000 بندہ آ رہا ہے, انہوں نے باقاعدہ تعداد وغیرہ چارٹ کے اوپر دکھایا. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. اور اس میں 7000 جنگجو ہے اور وہ فائٹر ہے, باقی سارے ان کی فیملی یہ. اچھا اب یہ بتائیں خالد صاحب, ایک اور اسی میں سے بحث نکل رہی ہے نا کہ آپ نے جب ان کو بطور وزیر دفاع جا کے یہ ساری بات بمباگے دوہل کوئی میں نے کوئی لگی لپٹی بغیر بتا دی. اچھا اب آپ نے جو ایک پچھلے دنوں ایک بات کہی تو اس کی بھی افغان گورنمنٹ نے بہت سختی سے اس کا ریبٹل دیا. آپ نے کہا محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا. یہ اس کو لٹیرا کہنے کی وجہ کیا افغانستان اور پاکستان میں جو کشیدگی ہے؟ نہیں کوئی نہیں جی, میں تاریخ کا طالب علم ہوں, میں کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے. آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. اس میں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات میں کشیدگی ہے اس کا قطعی طور پہ اس کا کچھ. اچھا پھر اس کی کوئی وجہ بتائیں گے کہ آپ نے اچانک میرا ایک کومنٹ ہے, میں ایک تاریخی شخصیت ہیں, ان کے اوپر لوگ منفی کومنٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں مثبت کومنٹ بھی کرتے ہیں. تاریخ کے واقعات جو ہوتے ہیں آپ کو پہلے دیکھنا چاہتا ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے, یہ کتاب کس وقت لکھی گئی, اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. تو کتاب لکھنے والا جو ہے کوئی درباری تھا اس وقت, اس نے تعریف کر دی. میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی درباری تھا تو اس نے کتاب لکھ دی, یا کوئی 100 سال بعد کتاب لکھ رہا ہے, یا کوئی 150 سال بعد کتاب لکھ رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آل دیز پیپل, یہ جتنے بھی لوگ حکمران گزرے ہیں, میں برصغیر کی بات کرتا ہوں, دور نہیں جاتا, دے آر آل سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم. بالکل ٹھیک ہے. ان کو کرٹیسزم سے ماورا جو ہے قرار دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے. تو اس سے پہلے محمد بن قاسم آیا تھا جی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو تاریخ میں یہ بھی ہے, ایک تو تاریخ نسیم حجازی صاحب نے لکھی ہوئی ہے نا. نسیم حجازی صاحب وہ اسٹوری ٹیلر, انہوں نے جو اس کی نسیم حجازی کی نے جو محمد بن قاسم کی عمر لکھی ہے وہ 17 سال, وہ صحیح نہیں ہے. ان کی عمر 27-28 سال تھی. بہرحال میں بہت رولج نہیں پہنا چاہتا ہے گا, لیکن بات یہ ہے کہ دائر جو راجہ دائر تھا اس کے کوئی جہاں پہ اختلافات تھے اس کے اپنے لوگوں نے, انہوں نے وہاں سے انویٹیشن بھی ہے کہ یہ آؤ اور یہاں پہ سندھ میں. اچھا اب یہ جو آپ انویٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر ہم تاریخی باتیں کر رہے ہیں ہمیں اس پہ کتابوں کے حوالے سے ہی بات کرنی چاہیے. میں کتابوں کے حوالے سے, رومیلا تھاپڑ ایک انڈین ہسٹورین جی, وہ زندہ ہیں, اور میرا خیال ہے اس وقت سب کانٹیننٹ کی تاریخ پہ سب سے بڑی اتھارٹی. میرے پاس کتاب ہے, نہیں آپ کے پاس تو پرنٹڈ ہے, میرے پاس اوریجنل کتاب ہے. سومناتھ یہ اوریجنل کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے؟ یہ نہیں, میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے. تو اس میں تو اس نے کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے. آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا جی, اس نے اس کے بارے میں ساری بات تو نہیں, میں موٹی نہیں, آپ اگلے دن کرن تھاپر کے ساتھ اس کا ایک انٹرویو تھا, میرا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا انٹرویو تھا, جس میں انہوں نے ساری ٹریک کی ہوئی ہے, اور میرا آکسفورڈ پڑھا تھی. اچھا چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کتاب پہ بات کر لیتے ہیں, اور رومیلا تھاپڑ کے کلپس بھی ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ بات کر لی ہے, اتھارٹی ہے اس میں, کوئی وہ کہتی ہیں اپنی کتاب میں سومناتھ میں کہ محمود غزنوی نے جنوری 1026 میں سومناتھ پہ حملہ کیا تو محمود غزنوی کی فوج میں ہندو بھی شامل تھے, ملتان سے شامل ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے جی, ملتان سے شامل ہوئے تھے. میں آپ کو جگہ بھی بتا دیتا ہوں. اور سومناتھ کا دفاع کرنے والی جو راجہ بھیما کی فوج تھی اس میں وہاں کے مقامی اسماعیلی بھی شامل تھے. ایک تو بات یہ انہوں نے کہی ہے. وہ علاقہ, اس علاقے میں اسماعیلیوں کی بڑی پرانی آبادی ہے, بہت پرانی, جو مڈل ایسٹ سے بھاگ کے آئے تھے, جو یمن سے آئے تھے. میں مڈل ایسٹ یمن سے آئے. اچھا آگے وہ رومیلا تھاپڑ کہتی ہیں جی کہ البیرونی سمیت کئی مسلمان تاریخ دانوں نے محمود غزنوی کے حملے کو
مبالغہ رئی سے پیش کیا۔ یہ مندر حملے کے 100 سال بعد دوبارہ قائم ہو چکا تھا۔ بعد ازاں اس پہ علاؤالدین خلجی اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی حملہ کیا کیونکہ یہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ محمود غزنوی نے سومناتھ سے پہلے ملتان پر حملہ کیا جہاں اسماعیلی حکومت تھی، جس کو میں نے آپ کو کہہ دیا ملتان کا نام۔ اچھا، شیخ فرید الدین عطار صاحب نے ایک دعویٰ کیا، رومیلا تھاپڑ نے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے کہ جی محمود غزنوی نے اس لیے حملہ کیا تھا سومناتھ پہ کہ جی وہ بت شکن تھا۔ ایکچولی اس نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ تھی عباسی خلیفہ کو خوش کرنا، کیونکہ سومناتھ میں تو یہ آپ مجھے انڈورس کر رہے ہیں، میں مہربانی سیالکوٹی ہوندا آگے چلیں۔ مندروں پر حملے صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو راجہ بھی کرتے تھے، جس کا مقصد اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا تھا۔ اور جو آپ نے انویٹیشن کی بات کی، محمود غزنوی کو اس حملے کی دعوت مسعود غازی نامی صوفی نے دی کیونکہ سومناتھ میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا اور روزانہ ایک مسلمان کو مندر کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ محمود غزنوی کو 1842 میں برطانوی ایوان نمائندگان میں ایلن برو نے لٹیرا قرار دیا اور الزام لگایا کہ اس کے مزار کے دروازے سومناتھ کے مندر سے چرائے گئے۔ یہ دروازے پھر اکھاڑ کر ہندوستان لائے گئے تو معلوم ہوا ان کا سومناتھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مزار کے دروازے آج بھی آگرہ کے ایک میوزیم میں شامل ہیں۔ یہ میں نے ان کی کتاب کے کچھ پوائنٹس اس لیے پیش کیے ہیں کہ محمود غزنوی کو سب سے پہلے لٹیرا قرار دیا انگریزوں نے 1857 کے سے کچھ عرصہ پہلے۔ تو یہ جو اس کو لٹیرا کہنے کی جو بات ہے، یہ تو میری بات سنیں، میں زیادہ اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میں تاریخ کے جو اوراق ہیں انہی میں محدود رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ 11ویں صدی سے یا 10ویں صدی کا 11ویں صدی مور وہی ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے آئے، چاہے وہ ایبک تھے یا التمش تھے یا رضیہ سلطانہ تھی یا اس کے بعد خلجی تھے، تغلق تھے، لودھی تھے، مغل تھے، ایک تو یہ ترک تھے، ہاں، یہ آئے، یہ یہاں پہ بس گئے، انہوں نے اس علاقے کی اونرشپ لی، یہاں پہ سلطنتیں قائم کیں، یہاں پہ مسلمان ہوئے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام ایک میجر ریلیجن اس سارے خطے کا بن گیا، بنگال سے لے کے راس کماری سے لے کے جو ہے ویسٹرن جو ہمارا بر صغیر کا حصہ ہے وہاں تک جو ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے جو 17 دفعہ آتا ہے پھیرا لاندہ ہے واپس چلا جاتا ہے، تو اس کو آپ کس نام سے یاد کریں گے؟ اس نے کچھ یہاں پہ آ کے جو ہے اب یہ کہنا کہ جی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ جی سندھ میں جو ہے کسی خواتین جو ہے وہ شپ جا رہا تھا، اسی مجازی کی یہ سٹوری ہے کہ وہ جا رہا تھا کہ جی تو انہوں نے پکارا اور بغداد سے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو وہاں سے بچایا جس کی 17 سال عمر تھی۔ بعد میں وہ سلیمان بن عبد المالک کے پورے دور میں قید رہا اور قید میں مر گیا۔ وہ تو محمد بن قاسم جو ہے، وہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ولید بن عبد المالک کے دور میں ہوا۔ یہ جو میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، محمد بن قاسم کی بتا رہا ہوں، اس کا جب بھائی سلیمان عبد المالک نے جب ٹیک اوور کیا، یہ ساری کی ساری لوگ جو ہے ایلیمنیٹ، اور موسیٰ بن نصیر جو ہے وہ بیچارہ جو ہے قسم پرسی کی حالت میں جو ہے فوت ہو گیا جو ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی۔ ہم آج خواجہ صاحب سے تاریخی بحث کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس بھی کافی نالج ہے، تو اس پہ ہماری ابھی گفتگو جاری ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بریک سے پہلے محمود غزنوی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ کچھ تاریخی حقائق پیش کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب، یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے داتا علی حجویری صاحب کی، کشف المحجوب، آپ نے دیکھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی۔ اچھا، اس کے بہت سے ترجمے ہیں، یہ جو میرے پاس اس وقت ترجمہ ہے یہ بھی وہ کنٹمپریری پیریڈ ہے، کنٹمپریری پیریڈ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی اس کتاب میں جو ان کی بایوگرافی لکھی گئی ہے داتا علی حجویری صاحب کی، اس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں جی کہ رسالہ ابدالیہ کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ علی حجویری صاحب جو ہیں وہ محمود غزنوی کے زمانے میں جب غزنی میں موجود تھے وہ، تو ان کے دربار میں وہ بہت سی بحثوں میں حصہ لیا کرتے تھے، اور بعد میں جو مسعود غزنوی ان کا بیٹا تھا اس کے ساتھ وہ لاہور آئے تھے، اور پھر لاہور میں آ کے انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ
میر صاحب آپ کی گفتگو ساری میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو میں نے جو کہا اس کو کہیں ریبٹ تو نہیں کیا جا رہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لٹیرا ہے، لٹیرا وہ داتا علی حجویری کو لے کے آئے گا کہ تم لاہور میں اس کو بیٹا لے کے آیا، آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا لے گئے، لیکن آپ اس کا دوسرا بات یہ ہے کہ وہ محمود غزنوی جو ہے وہاں پہ حکمران افغانستان میں ضرور تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان کے مزار پہ گیا ہوا ہوں۔ ہاں میں بھی گیا، میں ان کے 1972 میں علامہ اقبال اس کے مزار پہ گئے تھے، میں 1972 میں بابا کہتے ہیں، اور علامہ اقبال نے ایک نہیں کئی اشعار اس کی شان میں کیے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ ساری آپ سے بحث کیوں کر رہا ہوں، پوچھنا کیا ہے میں نے آپ سے، پوچھو۔ بینگ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان، آپ نے اپنے میزائل کا نام دیکھیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ میری بات سنیں نا، وہ آج سے 5 یا 10 سال یا 15 سال ایک میزائل کا نام رکھا گیا 2012 میں، تو میں وہی 5-10 سال ہو گئے، اور اس کی منظوری کس نے دی؟ خائے صاحب، صرف غزنوی میزائل نہیں ہے، ابدالی ہے، ابدالی میزائل، غوری میزائل ہے۔ ہاں۔ تو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں وہ لٹیرے تھے سارے، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میرا تو اس پہ کوئی جو کیا کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہے نا کسی کا کیا نام رکھا جائے، سڑکیں ہیں، میں سیالکوٹ میں جس سڑک پہ رہتا ہوں اس کا نام محمود غزنوی روڈ ہے۔ اچھا خائے صاحب، اس کی وجہ ہے نا جو ہم نے بھی اس پہ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ جو رائل یا سیاسی یا جو بھی اس کو نو آبادیاتی شخصیتیں تھیں جو بار بار جو ہے بر صغیر پہ حملہ کرتے تھے، ان کو سینکٹیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سینکٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے نہیں کیا، مقدس کیوں بنا رہے ہیں؟ مقدس انہوں نے بنایا جنہوں نے اپنے میزائلوں کا نام غزنوی میزائل رکھا، غوری میزائل رکھا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں، میری بھی بات سنیں، بعض لوگ جو ہیں تاریخ کو 100 طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی تاریخی واقعہ، لیکن میں پلیز 1 منٹ 1.5 منٹ دے دیں۔ ایک تاریخی واقعہ جو ہوا ہے اس کو 100 طریقوں سے جو ہے نا، جو ہے مثلا اگر کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا، جو بر صغیر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا۔ تو تاریخ میں یو ہیو ٹو فائنڈ الٹیمیٹلی فائنڈ اے کامن گراؤنڈ۔ اگر آپ 6-7 کتابیں ایک ہی موضوع کے اوپر پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ بھئی اس کا جو فیصلہ یہ ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں جس سڑک پہ میں رہتا ہوں اس کا نام محمود غزنوی روڈ ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ میں نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں، میں نے اپنا اوپینین دیا ہے، لیکن میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جی وہ اچھا آدمی تھا، وہ ضرور غزنی کے لیے اچھا آدمی ہوگا، افغانستان کے لیے اچھا آدمی ہوگا، لیکن میں تو بر صغیر کی بات کر رہا ہوں کہ میں تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ناٹ ایز اے ڈیفنس منسٹر، ہم نے جو اپنے میزائل کا نام غزنوی میزائل رکھا ہے اس کا نام چینج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا، کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ ویسے آپ دیکھیں، آپ کے یہاں پہ بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے نام جو ہے وہ ایسی شخصیتوں پہ رکھے ہوئے ہیں جن کا جو ہے مسلم تاریخ سے کوئی میں نے ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے ایک دفعہ یہ سوال پوچھا، یہ کیونکہ آپ نے بھی بات پہلی دفعہ تو نہیں نا کی، یہ تو اور پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، میں نے ایک دفعہ کسی اہم شخصیت سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے میزائلوں کے نام غزنوی، ابدالی، غوری کیوں ہیں؟ ان کا براہ راست تعلق تھا میزائل پروگرام سے۔ انہوں نے کہا جی ریزن یہ ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو میزائل پروگرام ہے، جو نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ انڈیا اسپیسیفک ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تاریخی جو واقعات ہیں ان کو جو ہے اپنی جو انٹرپریٹیشن کی ہے، اپنے پروگرام کی، دفاع کے پروگرام کی، اس کے اوپر اس کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کر دی۔ تو پھر ہمارے وہ بزرگ یا رہنما جنہوں نے میزائلوں کے نام غزنوی یا ابدالی یا غوری پہ رکھے، ان کے خیال میں یہ لوگ لٹیرے نہیں، یہ بہت بڑے جنگجو تھے جنہوں نے مرہٹا راجا جو ہے ان کو شکست دی۔ مراٹھا تو نہیں، مراٹھوں سے نہیں لڑا تھا، اور بہت سب سے لڑے تھے یہ، نہیں مراٹھوں سے نہیں لڑے تھے، وہ پانی پت کی لڑائی تو مراٹھوں سے ابدالی لڑے تھے۔ ہاں ابدالی لڑے تھے۔ پانی پت کی تیسری لڑائی جو تھی وہ ابدالی تھے، اور وہ سارے بندے ایتھے ہی رہ گئے سن، آپ ہی کل ہی واپس گئے۔ اچھا چلیں، آپ میری بات سمجھ گئے؟ ہاں پڑھ گئے نا۔ اچھا اب یہ بتائیں خائے صاحب، اس سے نکلتے ہیں، آپ آگے کی طرف چلتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو
میزائلوں کے ناموں پہ تو بحث کر لی, میزائل پروگرام پہ جو امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہیں, اس کی کیا بیک گراؤنڈ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پہلے بھی لگی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا, اس نے روک لیا تھا ہمارے. نہیں, یہ کیوں لگائی گئی؟ ہمیں کوئی ہمیں دفاعی اپنے ملک کے دفاع کرنے کے لیے جو بھی اسباب ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی روک سکتا ہے؟ اچھا, تو خالد صاحب اس کی ٹائمنگ نہیں روک سکتا. ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, کوئی نہیں. اس کو میرا خیال ہے زیادہ ایکسیسولی انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اور برطانیہ نے اور یورپی یونین نے جو پچھلے دنوں جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں ہماری فوجی عدالتوں کے حوالے سے, ان کو بھی زیادہ سیریسلی لینا چاہیے؟ نہیں, ہمارا اندرونی معاملات ہیں جی, وہ کیا کر رہے ہیں فلسطین میں. ہاں, فلسطین چلیں یہ کمپیئر ہی کر لیں. وہ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈو دے ہیو اے رائٹ ٹو کرٹیسائز اس؟ کو آپ ان کو حق دیتے ہیں کہ جو 50,000 بچوں کے اور عورتوں کے اور نہتے لوگوں کے جو قاتل ہیں ان کو آپ یہ رائٹ دیں گے؟ فلسطینیوں کے جو قاتل ہیں, میں نہیں رائٹ دیتا ان کو کہ وہ پاکستان کو کرٹیسائز کریں. ناٹ ایٹ آل. تو یہ دے ہیو نو رائٹ ٹو کرٹیسائز اس. وہ پہلے اپنے ملک میں دیکھیں وہ کر کے رہے ہیں. بندوق وہ قاتل کو پکڑا رہے ہیں, بم وہ قاتل کو پکڑا رہے ہیں کہ جاؤ جا کے بچوں کے مارو غزہ کے اندر جا کے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی دفاع کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہ بنائیں. کیوں نہ بنائیں؟ ہو آر دیئر ٹو ڈکٹیٹ اس. ٹھیک ہے, ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہیے بھی, اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کم از کم جو ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے, میں پھر ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کروں گا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں یہ ہمارا حق ہے, اور ہم نے تمام تر دباؤ کے باوجود ہم ایٹمی طاقت بھی بنے, ہم نے میزائل بھی بنایا, ہمارا رائٹ ہے, اور ہم کسی کے خلاف جو ہے جارحانہ عزائم نہیں رکھتے. لیکن دفاع کا رائٹ جو ہے ہمارا اول اور آخر جو ہے پاکستان کا رائٹ ہے اور نان نیگوشیبل ہے. اچھا چلیں, اب یہ بتائیں کہ 2 جنوری یعنی کہ کل سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو یہ مذاکرات اور فوجی عدالتیں یہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ چل رہی ہیں. تو یہ فوجی عدالتیں جب جنرل فیض کو سزا سنائیں گی تو اس کے بعد پھر کچھ اور لوگوں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوگی, تو پھر مذاکرات چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں دیکھیں جی آلریڈی انہوں نے 2 اپنی ڈیمانڈ جو ہے ڈراپ کر دی ہیں, 2 رہ گئی ہیں. ایک میرا خیال ہے 9 مئی کی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے اور 26 نومبر کی رکھی ہے, اور باقی جو انہوں نے الیکشن کے بارے میں ان کا جو احتجاج تھا اس کو بھی ڈراپ کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو ایک اور مذاکرات میں تو 2 ڈیمانڈ 4 میں سے 2 انہوں نے ڈراپ کر دی ہیں. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں, ایک 9 مئی کا اور ایک 26 نومبر کا. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ویڈیو دکھائیں, لوگوں کی شکلیں دکھائیں, وہ ویڈیو ساری چل گئی ہیں. ہر بندے ایڈمٹ کرتے ہیں ہم وہاں پہ تھے 9 مئی والے. 9 مئی والے. کون بندہ ہے جو ڈینائی کر سکتا ہے کہ میں اس موقع واردات میں نہیں تھا؟ بندے ایڈمٹ کرتے ہیں. یا تو ڈینائی کریں نا آ کے کہ ہم نہیں تھے وہاں پہ. یہاں پہ جو جی ایچ کیو تھے بندے, یا چکدرہ میں تھے, یا مردان میں تھے, یا لاہور میں تھے, سیالکوٹ میں تھے, فیصل آباد میں تھے, میاں والی میں تھے. میاں والی میں آپ نے جہاز جلتے دیکھے ہیں, وہ کس نے آگے جلائے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں, یو اس چیز کو مکس نہ کریں. جو ہے یہ معاملہ جو ہے سیاسی معاملہ بھی ہے, اور قوضائی اگر دیکھیں تو یہ ڈیفنس کا معاملہ بھی ہے, کہ یہ ملک کی دفاع کا معاملہ ہے کہ آپ نے دفاعی اداروں نہیں, دفاعی انسٹالیشن کو جو ہے, ان اداروں کو تو ایک اول ہے, آپ نے دل کا اسپتال ہے, فوجی اسپتال ہے, اس پہ بھی اٹیک کیا. AFIC پہ اٹیک ہوا نا پنڈی میں. آپ دیکھیں یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, کس طرح جسٹیفائی. سیاسی مذاکرات کریں 100% کریں, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن ایک تفریق ضرور رکھیں کہ آپ جو ہے اپنے احتجاج کے اندر ریاست کو ٹارگٹ نہ کریں, کہ یہ نہ کریں کہ جی ترسیلات نہ بھیجیں پاکستان کو کلاش کر دو. یہ نہ کریں کہ جی IMF کو جو ہے آپ جو اس کو اسسٹ نہ کرو, پاکستان کو جو ہے قرضہ پرووائڈ نہ کرو. آپ ریاست کو ٹارگٹ نہ کریں, آپ مجھے ٹارگٹ کریں, آپ شہباز شریف کو ٹارگٹ کریں, نواز شریف کو ٹارگٹ کریں, پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کریں, دوسری پارٹیوں کو ٹارگٹ کریں. سیاسی لڑائی سیاست سے لڑیں. یہ کور کمانڈر کے گھر پہ نہ چلے جائیں, GHQ کے گھر پہ نہ چلے. لیکن اگر خائصہ وہ کہتے ہیں میرے اختلافات رہے ہیں نا, آپ گواہ ہیں اس چیز کے, شدید اختلافات رہے ہیں.
جنرل مشرف کے زمانے میں. اس سے پہلے ہم نے جو غلطیاں کی جنرل ضیاء کے زمانے میں، اس کی معافی بھی میں نے مانگی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنا ریکارڈ جو ہے درست کیا. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس سے رحم کی مانگتے ہیں. اس سے پہلے ایوب خان کی مخالفت کی. جب حکمرانی یہاں اس ملک میں جو ہے وہ ایبروگیٹ ہوا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو مسخ کیا گیا، اس کی باقاعدہ گواہی ہے، تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے مخالفت کی. لیکن ہم نے کسی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے ریاست کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. یہ 9 مئی کو ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. 26 نومبر کو پھر ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. آپ دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ میں مذاکرات کا بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن مذاکرات کریں، سیاسی لڑائی سیاست سے لڑیں. لیکن خالد صاحب، جب 26 نومبر کو بقول آپ کے ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو اس وقت پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان کو پیشکش کیوں کی جا رہی تھی کہ آپ یہ کر لیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے؟ دیکھیں، اڈیالہ جیل میں جو ان سے رابطہ ہوا، اس میں انہوں نے سنجانی کے اوپر اتفاق کیا، ان کی پارٹی نے بھی اتفاق کیا، لیکن ان کی اہلیہ محترمہ نے اس سے اختلاف کیا اور وہ یہاں پہ لوگوں کو لے آئیں، اور اس سے ریاست میں اور پی ٹی آئی میں جو ہے کلیش پیدا ہوا. اگر وہ نہ یہاں پہ لیتی تو میرا خیال ہے سنجانی میں بیٹھتے سیاسی طور پہ بھی زیادہ فائدہ ہوتا. اتنے بندیوں ڈک لیندے گے، پوری سڑک بند کر دیتے. لیکن اگر ہر چوتھے 5ویں دن جو ہے اسلام آباد آ جاتے. یہ تو اسٹریٹجی ان کو سمجھ ہی نہیں آئی جو قائد صاحب. نہیں، میں دیکھا نا سنجانی کی جو ہے کہ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. میں پھر کہوں گا کہ ایک خاتون کے ہاتھ میں دے اور لوگ کہیں گے جی خواتین کے خلاف باتیں کریں. یہ تو آپ غلط کریں نا خالد صاحب. میں نہیں کر رہا، خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. میرے ذمہ آج کل سارے ملبہ میرے ذمہ پائی آ رہے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے دفاع کے لیے میرے نزدیک جو ہے، پھر کوئی اعتراض نہ کر دے گا، میرا خیال ہے کہ ہمیں سارے خطرات جو ہیں نا وہ اندرونی ہیں. اچھا. باہر کے خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وی آر ویری ویل ایکوپڈ ٹو فیس اینی ایگریشن فرام آؤٹ سائڈ. ہم نے ابھی آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے ایٹمی طاقت جو ہے پریشر کے باوجود بنے. میزائل پروگرام ہمارا جاری رہا. ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. چین کے ساتھ اچھے ہیں، ایران کے ساتھ اچھے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ایک دو کے ساتھ نہیں اچھے جو ہے. افغان زمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا گھر درست کر لیں تو ہمیں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں. اچھا، ڈپلومیٹک اوفینس کا بھی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ای یو کا، یو کے کا، یو ایس اے کا اسٹیٹمنٹ آیا. دیکھیں، بعض اسٹیٹمنٹس جو ہے نا ان کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے. یعنی کہ وہ اس کا جو متن جو ہے اس کو اس طرح نہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں، ان کی بھی وہاں بھی لابیز ہوتی ہیں، وہاں بھی لوگوں کے اوپینینز ہوتے ہیں. انہوں نے تمام اوپینینز کو جو ہے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے بالکل وربیٹم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے منفی مطلب نکال لینے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے خلاف جو ہے، باوجود اس بات کے کہ ہم نے بڑی فاش غلطیاں کی ہیں فوجی حکومتوں کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، جنرل ضیاء نے جو ہے اس جنگ میں جس میں جھونک دیا جنگ نہیں پاکستان تھی، کو، اس کے بعد جنرل مشرف نے جھونک دیا. انہوں نے ہم سے 4 آنے مانگے تھے، ہم نے ان کو روپیہ دے دیا. یہ بیان ہے اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری کا جو ہے کہ ہم نے تو اتنی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی جتنا پاکستان نے ہمیں دے دیا. اس کے نتائج آج بھی پرائس پے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور یہ جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں ان فیصلوں کی وہ کہیں بند ہو جائے اور ہم اپنے فیصلے خود کرتے رہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ہم نے ماضی میں ان کا مقابلہ کیا ہوا ہے، اور اس مقابلے کے باوجود ٹھیک ہے ہم نے بہت زیادہ معاشی نقصان اٹھایا ہے. ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے جو ایک مذہبی انتہا پسندی طالبان کی صورت میں سامنے آئی. ہمارے یہاں پہ یہ صوفیوں کی سرزمین ہے، یہ بزرگوں کی سرزمین ہے. سارا پاکستان جو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ انڈیا بھی جو ہے جو بر صغیر کہلاتا ہے، آج بھی بر صغیر ہے، اس میں جتنے لوگ یہ محبت کا پیغام لے کے آپ کشمیری ہیں، میں کشمیر شاہ ہمدان تاجکستان سے آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ مسلمان کیا. ہم یہاں پہ کن لوگوں کے پیچھے لگ گئے.
جن لوگوں نے جو ہے وہ ہماری سرزمین کے اوپر ہمارے بچے ہمارے جوان جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، کن کے پیچھے لگ رہے ہیں. ہمیں یہ کریکٹ کرنی چاہیے چیزیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ برطانیہ کیا سوچتا ہے یا امریکہ کیا سوچتا ہے، ہم اپنے متعلق سوچیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اپنے متعلق. بہت بہت شکریہ. خواجہ محمد آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اندر سے ہے. ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، اور اپنا اگر ہم گھر ٹھیک کر لیں تو پاکستان کے دفاع اور سلامتی کو درپیش تمام خطرات کا ہم کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.